تو قرآن خوانی کیا عمل ہے میرے بھائی؟ غلط ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اخپل طریقے سے، سب سے بہتر تو وہ چیز ہے جو منسوس ہے، جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، وہ صدقہ خیرات ہے. سب سے بہتر وہ ہے. اس کو آج کل لوگ فوکس نہیں کر رہے، قرآن خوانیوں پہ پورا زور لگایا ہوا ہے. اور پھر اس میں دیگیں چلتی ہیں، کھانے چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں بوٹیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں، کہ عجیب ہی منظر ہوتا ہے. ولیمے اور میت کا فرق کیا ہو گیا؟ ختم. تو یہ پھوڑنے پھاڑنے کے ٹائم نہیں ہے. یہ اخپل طریقے سے چپکے سے غریب کو صدقہ کر دو، اور اپنے طور پہ کوئی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ تلاوت میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن صدقے میں سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. تو دیر آر کتنی ٹائپس آف؟ 3. ایک تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، وہ جائز نہیں ہے. دوسرا قرآن خوانی کی قسم ہے برکت کے لیے قرآن خوانی. دکان کھولی آپ نے نئی، آپ نے مکان بنایا، آپ چاہتے ہو یار اس میں کوئی اچھا کام پہلے ہو جائے، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں بچے آ کے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کام کی ابتدا کس سے ہو بھائی؟ برکت سے ہو. اور کوئی بھی شیطانی اثرات ہوں، اس سے یہ گھر پاک ہو جائے، تو اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے. تو برکت کے لیے قرآن خوانی چونکہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے. رقیہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ دم جسے کہتے ہیں، رقیہ. تو رقیہ ایک علاج کی قسم ہے. علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا بھائی فلاں آیت پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیں، مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسے ایک صحابی رسول نے کسی پہ جن تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا، نہ نبی سے انہوں نے پوچھا تھا. بعد میں اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رقیہ ہے، سورہ فاتحہ تو اس سے تو فائدہ ہوتا ہے. یا سورہ بقرہ کا ورد کرا لیا گھر کے اندر. سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے، حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ بذات خود یہ جائز عمل ہے برکت کے لیے. لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور ایصال ثواب والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے، تو یہ والی قرآن خوانی ذریعہ بنتی ہے وہ والی قرآن خوانی کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ذریعہ بنتی ہے کس چیز کا؟ ایک بدعت کا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو برکت کے لیے قرآن خوانی عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہیں، مدرسوں سے بچوں کو بلایا جاتا ہے، بچے بیچارے کھاپے کی نیت سے آتے ہیں، وہ صحیح طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا. ابے فلاں کے یہاں گئے تھے، ایسی مزے کی نہاری کھلائی تھی، اس کی بریانی میں بوٹیاں ہی نہیں ہیں، گوشت ایسا ہے، تو برکت گئی تیل لینے. یہ قسم کا قرآن کے ساتھ کھاپے کا ذریعہ ہے. یہ قسم کا بچوں کی عادتیں بھی خراب ہوتی ہیں اس سے. مفت کی عادت پڑتی ہے بچوں کو. محتمم کے اپنے مزے ہوتے ہیں کہ فری پھوکٹ میں آج ایک ٹائم کا کھانا کیا ہو گیا ہمارا، بچ گیا. اور پھر دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے. اگر وہ واقعی طالب علم ہے اس کو چاہیے اپنے وقت کو کیا سمجھے؟ قیمتی. ادھر سے دعوت آ رہی ہے، ادھر قرآن خوانی میں جا رہا ہے، ادھر سے دعوت آ رہی ہے، ادھر. یہ دینی مدرسوں کے طلبہ کے وقار کے خلاف ہے. تو فرماتے تھے علماء کا 24 گھنٹے طلبہ اور علماء یہ اللہ کے وارث ہیں. ان کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا جو اسکیجول صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نئی چیز آ ہی نہ سکے. اس میں اگر کوئی نئی چیز آئے تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہو، اس میں کوئی پرانے کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر نیا کام ایسا آ گیا ہے کہ پرانے کام کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے، پھر تو نیا کام اس میں ڈالیں اپنے اسکیجول میں، اور پرانے کو کیا کر دیں، ایک دن کے لیے ناغا کر دیں. اور اگر نیا والا پرانے والے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو نئے والے کو کیا کر دیں، کینسل، ہٹا دیں اس کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اب آپ کہیں گے 24 گھنٹے کا ایسا اسکیجول، یہ تو آدمی ڈپریشن کا مریض بن جائے گا. بھائی صبح سے لے کے رات، رات سے لے کے صبح تک، تو ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا. ڈپریشن ختم کرنے والی چیزیں بھی اس میں کیا ہوں گی، اسی میں شامل ہوں گی نا. اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے، بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی شامل ہے، گھر والوں کو ٹائم دینا بھی شامل ہے،
کھاپے بھی شامل ہیں. تو خیر آپ نے دوسری قسم ہے قرآن خوانی کی رقیہ، جس کو برکت کی قرآن خوانی کہتے ہیں. تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود یہ جائز عمل ہے، لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھئی گھر والے بیٹھ کے کر لیں، جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب اکٹھے گھر والے کر لیں. یہ باہر سے ادھر ادھر سے پبلک کو بلانا اور یہ سب چیزیں، اس کے فسادات زیادہ ہیں، اس میں وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے. کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا. بہرحال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا. کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے، بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے، تو فی نفسی یہ جائز عمل ہے. تیسری قرآن خوانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہوں کسی ترتیب کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا، تو اب سب لوگ آ کے پڑھ رہے ہوں، لوگوں نے جمع نہیں کیا، لیکن چونکہ ٹائم ہے سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے، تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے، بھائی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے، پھر پڑھائی ہے، پھر یہ ہے، پھر یوں ہے، پھر رات عشاء ہے، پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو یہ ایک نظم کے تحت ہے. اس کو وہ قرآن خوانی، وہ والی قرآن خوانی نہیں کہیں گے جو بدعت ہے، یہ تو ایک نظم کے طور پر. بعض فوجی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملا، رینجرز کے ایک بڑے آفیسر تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد پابندی ہے، تمام جتنے بھی فوجی ہیں نا جو رینجرز کے ملازمین ہیں وہ سب قرآن کی تلاوت کریں گے. تو ایک ٹائم دیا ہوا ہے نا، تو یہ مینجمنٹ کے لیے ایک ٹائم دیا ہوا ہے، اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک ترتیب پہ لانے کے لیے سب کو، کیونکہ پھر ان کا باقی ٹائم نہیں ملے گا نا ان کو تلاوت کا سارا دن. تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے ایک ٹائم بنا دیں، بھائی صبح اتنے بجے 1 سے لے کر اتنے بجے تک سب بچے انسان کے بچے بن کے بیٹھ جائیں گے.